یہ آج کا جو اجتماع ہے 5 اور 6 کی درمیانی رات کا، تو یہ اجتماع آج دن جناب سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد کا دن تھا، اور کل جو دن گزرا ہے وہ 4 وہ جناب سرکار عباس علیہ السلام کی آمد کا دن تھا، اور اس سے پہلے 3 جو گزرا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی آمد کا دن تھا، اور پہلی شعبان نبی علیہ السلام کی نواسی اور مولا امیر المومنین کی شہزادی کے دن مخصوص تھا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، مبارکوں کا مہینہ ہے، تو آپ جتنے بھی اس میں حاضرین ہیں یا سامعین ہیں، تو میں سب کو اس شعبان کی نسبت سے تمام ان معصومین کی آمد کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ ہاں جی، سید محمد عبداللہ اور سید محمد عبداللہ کی والدہ محترمہ مریضہ ہے، اور باقی جتنے مریض ہیں ان کی شفا کے لیے اس آج کے دن سے زمانے کے امام کے سامنے التجا ہے۔ تو آج چونکہ کئی میں جو ہے عرض کیا ہے نا کہ معصومین کے یہ مہینہ منصوب ہے، ایک جملہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہزادی کا پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بہت اچھے سے ایک جملہ ہاں سیدہ عالیہ کا پیش کر دیتا ہوں، ایک جملہ ہی ہو جائے نا، تو ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا، اور ایک جملہ جو ہے جناب سرکار عباس علیہ السلام کا، تو ایک جملہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کا، یہ کہیں صبح نہ ہو جائے، تو ایک سکسار بھی بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جناب سیدہ سے شروع کرتے ہیں، توجہ ہے۔ شہزادی کا نام جو ہے دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا سیدہ بطول جو ہے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ انی سمیتھا، کہ ماں کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ کی ماں جو تھی اس کا نام ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے رکھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے بھائی ہنس کے رہے ہو تو ہنسنا کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تو جناب عیسیٰ کی والدہ کو اللہ نے طاہرہ بنایا، مصطفیٰ بنایا، مطہرہ بنایا، بطول بنایا، عذرا بنایا۔ عذرا اس بی بی کو کہتے ہیں، عیسیٰ کو ہاتھوں کو لے کر پھر بھی عذرا ہی ہے، یہ تعریف ہے عذرا کی، ہاتھوں پہ بھی شہزادی کے ہے جناب عیسیٰ، پھر بھی وہ عذرا ہی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی آیت ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بھی آیت اللہ بنایا، اس کی ماں کو بھی آیت اللہ بنایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَابْنَهُ آیَةً، کہ ہم نے عیسیٰ کو بھی آیت اللہ بنایا، اس کی ماں کو بھی آیت اللہ بنایا، یعنی جس کی بیٹے کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، جس کی بیٹے کے پھونک سے اندھے کو آنکھیں مل رہی ہیں، کوڑے کو شفا مل رہی ہے، مٹی کا پرندہ بناتا ہے، پھونک لگاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ کتنی عظیم یہ بی بی ہے، لیکن قرآن مجید میں آیت موجود ہے انی سمیتھا، کہ عیسیٰ کی والدہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے نہیں رکھا بلکہ ماں نے رکھا۔ نبی موجود تھے، رسول موجود تھے، حضرت زکریا، لیکن زکریا نے بھی نام نہیں رکھا، ماں نے نام رکھا۔ تو جب اس شہزادی کی آمد ہوئی، اس وقت عالمین کے رسول کسی جنگ پہ تھے، تو نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی مدینے سے نکلتے آخر میں بیٹی کو سلام کرتے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ جب واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی کو سلام کرتے۔ تو 3 دن کے بعد جب گھر میں آئے تو تمام اہل بیت نے مل کر کہا کہ اللہ نے آپ کو نواسی بخشی ہے، اللہ نے آپ کو۔ تو پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا آپ کی موجودگی میں ہم نام رکھیں۔ جناب دیکھیں نا، وزن دیکھیں کہ جناب عیسیٰ کی والدہ کا نام اس کی ماں نے رکھا، قرآن مجید کی آیت موجود ہے انی سمیتھا مریم، میں نے نام اس کا رکھا۔
اللہ نے نہیں رکھا، قرآن کی آیت ہے۔ تو جب نبی کہا کہ اس کا نام کیا، انہوں نے کہا جی آپ موجود ہو ہم نام رکھیں، تو فوراً نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہے اور میں نام رکھوں۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو فوراً جب کہا نا نبی نے، تو جبرائیل کا نزول ہو گیا۔ یہ 5 شیعہ کتب سے حدیث پیش کر رہا ہوں، 5 شیعہ کتب سے۔ بعد درود السلام عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کا جو اللہ نے نام رکھا ہے اس کے معنی ہے باپ کی زینت۔ جو شہزادی کا نام ہے میں نے اس کا آپ کو معنی بتا دیا، یا باپ کی زینت ہے یا باپ کے لیے زینت۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیں، بیٹی کو اللہ نے باپ کی زینت نہیں بنایا، بیٹے زینت ہے، بیٹے۔ یہ واحد شہزادی ہے جو باپ کی زینت ہے۔ اور آگے حدیث بھی وَكَتَبَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، جبرائیل کہتا ہے جہاں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، جس لوح محفوظ میں انجیل کو، تورات کو، زبور کو، وہاں یہ جو شہزادی جو باپ کی زینت بن کے آ رہی ہے اس کو وہاں پہ محفوظ کیا۔ وَهِيَ شَبِيَّةُ جَدَّتِهَا، یہ شہزادی اپنی نانی کی شبیہ ہے۔ توجہ ہے؟ تو نام اللہ نے کیا رکھا؟ باپ کی، سارے بولو باپ کی۔ وہ باپ کون ہے؟ جس کی یہ زینت ہے نا، پہلے باپ تو پتہ چلے نا کہ جس کی یہ زینت ہے۔ تو باپ کہتا ہے یہ مَا لِلَّهِ آیَةٌ هِیَ أَکْبَرُ مِنِّی، باپ کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میرے علی سے بڑی کوئی آیت کبریٰ ہی نہیں اللہ نے بنائی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ جو اللہ کی آیت کبریٰ ہے اس کی زینت اس بیٹی کو بنا دیا۔ نبی نے فرمایا یا علی انت زین الرحمن۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہاں تو کلامیں مل جاتے ہیں۔ یا علی انت زین الرحمن، یا علی تو رحمان کی زینت۔ نہیں سمجھ میں آ رہی جی؟ یا علی تو رحمان کی زینت۔ ذرا توجہ فرمائے نا، یا علی تو رحمان کی زینت، وہ علی جو رحمان کی زینت، اس زینت کی زینت اس شہزادی کو بنایا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ باپ کون ہے جس کی یہ زینت ہے۔ ایک حدیث سن لیں، یہ حدیث بحر الانوار جلد 38 مخطوط، اگر کسی نے حوالہ ڈھونڈا ہو تو وہاں نجف و شرف میں جو خط سے لکھا گیا تھی بحر الانوار اس میں موجود ہے، جو چھپ کے آیا اس میں انہوں نے نکال دیا، تاکہ میرے سے حوالہ کوئی نہ پوچھتا رہے۔ جا کر نجف و شرف میں دیکھ لیں۔ باپ کا ذرا تعارف سنیں شاہ صاحب، توجہ ہے بھائی؟ بولو سارے، کچھ آدمی تو بہت ہیں لیکن توجہ نہیں فرما رہے۔ نبی فرماتا ہے نعرہ حیدری، نام تو بڑا عالی ہے لیکن اتنی آواز عالی نہیں آئی۔ نعرہ حیدری۔ نبی فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، کتنی مرتبہ؟ نبی فرماتے ہیں فَثَوَابَهُ كَثَوَابِ، تجھے پتا اس کا کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، میں نبی محمد اگر 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں، بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں، میرے محمد کے پڑھے ہوئے قرآن کو اکٹھا کر لو، میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ لیں گے۔ بلند کر کے نعرہ حیدری۔
توجہ ہے کتنا ثواب ہے؟ سارے بولو 16,000 مرتبہ نبی کا پڑھا ہوا۔ ناج بلاغہ میں بغلانی فرماتے ہیں کہ ما عظمر احدن شیئن الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفات وجہہ۔ مولا فرماتا ہے کہ موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے نا ہمارے متعلق، اس کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہوتا۔ سر ہلانے وہ اولاد جس کے سر میں خلل ہو، تو مولا فرماتا ہے یا زبان بتاتی ہے اس کی، یا ان کا چہرہ بتاتا ہے۔ آپ کے چہرے بھی گھٹے ہوئے ہیں، زبان بھی نہیں ہے، تو آپ ہے تو موالی۔ نیت بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ یہ باپ کون ہے جس کی یہ زینت ہے؟ ایک ابھی شاہ صاحب نے مجھے حکم کیا کہ یہ آج جو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، ابھی حکم کیا۔ پہلے وہ باپ کا تعارف کرا تو تعمیل ہو رہی ہے۔ اول و آخر علی۔ اے ہائے 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 ہائے، یار کیا سن رہا ہے تو؟ سنی ہے تو تیرا چوتھا خلیفہ ہے، شیعہ ہے تو پہلا امام ہے۔ اس کے بغیر تو نہ تیری گزر ہے نہ ہماری گزر ہے۔ اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی۔ توجہ ہے، بتا رہا وہ باپ کون ہے جس کی زینت ہے؟ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمى علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المخزونۃ علی، امانت المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، ازد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی۔ اس علی کی یہ زینت ہے۔ نعرہ حیدری۔ کو پتہ چلا آپ کو وہ علی کون ہے؟ پتہ چلا یہ کہ وہ کون علی جس کی یہ زینت ہے؟ باب اللہ علی، اللہ کا دروازہ علی۔ آئے ہائے 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 ہائے، اللہ ذی یوتا من ہو، جس سے تو گزرے گا۔ باب اللہ علی، بابو مدینت العلم علی، بابو دار الحکمت علی، بابو حتت علی، تجلی نور اللہ علی، اللہ کے نور کی تجلی علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی۔ حیدری ترجمان وحی اللہ علی، اللہ کی وحی کا ترجمان علی۔ اس علی کے چہرے کی زینت یہ بیٹی ہے۔ نعرہ حیدری۔ تعارف کرا رہا ہوں وہ باپ کون ہے؟ ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبہ علی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بیٹھے ہوئے پیچھے والے؟ ثقل المصطفیٰ علی، مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی۔ نبی کا فرمان ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے علی کو بلایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا بتوں کو توڑنے کے لیے، وہاں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک آنکھ سی صلی اللہ، ایک آنکھ سی غیر صلی اللہ۔ تو جو فرمانا، ایک آنکھ سی، بڑے میں پردے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے۔ جتنے بھی امت مسلمہ کے افراد ہمارے مہمان ہیں، میں نہیں چاہتا کسی کا دل ہم توڑے، ہم بلکہ ان کی عزت کریں گے۔ توجہ ہے، دو آنکھیں تھی وہاں پہ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا، ایک آنکھ تھی صلی اللہ، ایک آنکھ تھی غیر صلی اللہ۔ دو آنکھیں تھی نا۔ اب جو غیر صلی اللہ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ 6 فٹ نبی کا ظاہراً قد ہوگا، تو مولا علی کا قد کہتے جی چھوٹا قد تھا، چلو 5.5 مان لیں، تو کتنا بنا؟ 11.5 12 بنا لیتے ہیں۔ یعنی غیر صلی اللہ کو 12 فٹ نظر آ رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، آگے آج بات تھوڑا بڑھا دوں، یعنی دو قسم کے لوگ تھے، ایک صلی اللہ تھے، ایک رضی اللہ تھے۔ چل آپ سمجھ میں آ جائیے، رضی اللہ بھی وہاں پہ تھے نا، صلی اللہ بھی تھے، دو ہی تو گروہ تھے۔ جب بتوں کو توڑا اور تو تھا ہی کوئی نہیں۔
تو جو غیر صلی اللہ تھے ان کو 12 فٹ نظر آ رہے تھے، تو صلی اللہ نے صلی اللہ سے پوچھا، نہیں سمجھ نہیں آئی، حیدری صلی اللہ نے، یہاں سے پھر آگے بڑھتا ہوں، ایک پھر حدیث پڑھتا ہوں، نبی فرماتا ہے یا علی انت منی بے منزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، یا علی انت منی بے منزلۃ راسی من بدنی، یا علی میرے بدن پہ تو میرا سر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صلی اللہ کہہ رہا ہے، صلی اللہ کہہ رہا ہے یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ توجہ ہے، صلی اللہ نے سر کیوں کہا؟ کیونکہ اگر سڑک پہ لاش بریدہ پڑی ہو نا، سر نہ ہو، سر بریدہ ہو، اس کو کوئی نہیں پہچانتا۔ بولو کسے پہچانا جاتا ہے؟ اگر سر ہو دھڑ نہ ہو، بابا پہچانو گے نہیں؟ بولو نا، آئے جو ہے یہاں پہ پہچان لوگے۔ تو نبی نے کہا یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، اس لیے کہ جس نے مصطفیٰ پہچاننا ہے سر مرتضیٰ کو دیکھے۔ نعرہ حیدری! توجہ فرمانا، یہ ابھی ممبر سے حکم ہو رہا ہے جانا، میں نے کہا تھا کون سا رستہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ابھی ممبر سے جو ہے نا وہ مجھے ڈیوٹی کہ یہ تو نہیں تھوڑی ڈیوٹی کر رہے، توجہ ہے نا۔ اب نبی ہمارا صلی اللہ ہے، جو آدمی کی جس کا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ ہاتھ کر رکھا ہے نعرہ رسالت، پھر میں مراد کچھ آدمی نہیں، نعرہ رسالت، نبی صلی اللہ ہے، سارے صلی اللہ ہے نا، بولو کہیں بدن میں رضی اللہ تو نہیں جی، سارے صلی اللہ ہیں، نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بطن صلی اللہ، نبی کے ہاتھ صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ۔ نبی کہہ رہے یا علی انت منی بے منزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! توجہ فرمانا، توجہ ہے نا، تو صلی اللہ کے اوپر تھے، بولو صلی اللہ تھے نا، صلی اللہ کے اوپر صلی اللہ، تو صلی اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے علی خود رہا، یہ مدارج النبوۃ شیخ عبدالحق امام المحدثین دہلوی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، جلد 2 صفحہ نمبر 271۔ صلی اللہ پوچھتا ہے اے علی خود رہا چے گونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ شاہ جی کو سمجھ آ رہی؟ نعرہ حیدری! توجہ ہے، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت چنامی بیلم کے حجب مکشوف شدہ گویا کہ سر من مسا کے عرش رسید و بہرتے دستراد می کنم بدست من می آیت۔ علی کہتے یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوا ہوں نا، کندھے پہ سوار ہوا تو میری آنکھوں سے کائنات کے سارے پردے اٹھ گئے ہیں، سار میرا عرش اللہ سے ٹکرا رہا ہے، میں علی جدھر ہاتھ بلند کرتا ہوں یہ پوری کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے۔ توجہ ہے وہ نبی جس کا سر مرتضیٰ ہے، اس مرتضیٰ کے سر کی چہرے کی زینت ثانیہ ہے، جناب عالیہ ہے۔ توجہ فرمانے ایک جملہ کہتا ہوں، سکلت المصطفیٰ، جاہد الکافرین علی، جاہد المشرکین علی، جاہد المنافقین علی، جاہد المکسرین علی، حیدر و صفدر علی، حسن اللہ علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، عامل لواء الحمد علی، حاکم یوم الدین علی، حبل اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، حجاب اللہ العظم الاعلی علی، اس علی کی چہرے کی زینت عالیہ سیدہ۔ توجہ ہے، یعنی دیکھیں مقام، دیکھیں کہ شہزادی کا مقام کیا ہے۔ خاصت اللہ و خالصت علی، سر و دیان و حکمت علی،
باب الایمان و کعبۃ علی، حجت اللہ و محجت علی، اعلام الہدا و راحت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبد الوجود و غایت علی، قدرت و رب و مشیت علی۔ اللہ کی قدرت بھی علی، اللہ کی مشیت بھی، اللہ کی مشیت کا چہرہ جو ہے اس کی زینت کو عالیہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت میرے بادشاہ ہزار والے نوٹ وہ کہہ سکتا میں چھوڑنا، میں دان نال کو نہیں چھوڑنا، یہ میں تو دس سکتا خواہ صبح ہو جائے، دہلے میں چنگی نہیں لگتے، دہلے تسی رکھ لے تو ہزار والے نہ لے آؤ۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ بس ایک اور جملہ، لیکن دعا بھی ہے ہر سال کہ کتنا خوبصورت انہوں نے مودت کا یہ سما بنایا ہے۔ تو جتنے بھی یہ ہیں صاحب جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، میرے حقیر کی دعا ہے انہوں نے جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد ملے، جن کے تعلیم کے مسئلے ہیں انہیں تعلیم ملے، اور ان کے بچوں کے جو اور مسائل ہیں وہ تو جانتا ہے نا، وہ سب کے آسان فرمائے۔ تو علی حسن دعا فرمائے، کتنے ہیں سب آدمی سب پیر حسن کے لیے دعا مانگے، میں بھی دل سے مانگتا ہوں، آپ بھی دل سے مانگیں، خدایا اس جشن کا واسطہ کہ آئندہ سال بھائی پیر حسن کے لیے یہ دعا نہ مانگی جائے بلکہ جناب جو ہے اصغر کا صدقہ دے دیں۔ آقا جان وہی اس جشن کا بانی بھی علی حسن، ہاں انشاءاللہ وہی بانی ہے، انشاءاللہ دعا ہے۔ میرے بھائی کی اور یہ سردار مجید خان کے لیے خصوصی دعا ہے۔ سردار صاحب کے لیے دعا ہے، جناب عباس علمدار کی سرداری کا واسطہ کیا نام ہے؟ حبیب بھائی، اور ان کا مجید خان صاحب، ان کی جو دعائیں ہیں سرکار عباس کی سرداری کے صدقے مولا تو مستجاب فرمائے، آمین۔ توجہ فرمائیں، توجہ ہے۔ ایک بات جملہ کہتا ہوں شہزادی، پھر سرکار غازی کے ساری رات آپ سنتے رہیں گے، ذاکر آئے ہوئے ہیں اور انہیں تھوڑا سنا دوں، اسی پہ یہ قصیدہ بنائیں گے۔ جب اس میں قصیدہ بنائیں گے ہر شعر کے بلے جنت میں اپنا محل بنائیں گے۔ قصیدہ تو انہوں نے بنانا ہے نا، میں نے تو نہیں بنانا۔ توجہ ہے، دیکھیے انسان دو طرح سے پہچانا جاتا ہے سردار صاحب، یا سیرت سے یا صورت سے۔ توجہ ہے، نبی علیہ السلام پہلے انبیاء کی سیرت بیان کر رہے تھے، کسی کا علم، کسی کا تقوی، کسی کا جو ہے نا عبادت، کسی کا زہد، کسی کی خلت، فرشتوں کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کاش ہم بھی ان کو دیکھتے۔ تو نبی نے وہاں ایک حدیث پڑھی مسجد نبی میں، نبی کہتے ہیں کہ یہ سنی شیعہ کتب میں موجود ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس کو بھی حوالہ چاہیے، جو کچھ میں منہ سے کہہ رہا ہوں میں اس کا جواب دے ہوں، یہاں بھی اور زمانے کے امام کے سامنے بھی۔ میں وہ ملا نہیں ہوں کہ جو تھوک پھینکنے کے بعد پھر چاٹ لوں گا، وہ نہیں ہوں۔ میں نے منہ سے وہ کہنا ہی نہیں ہے کہ جو آل محمد کا یا ذکر ہوگا یا کلام ہوگا یا قرآن کا کلام ہوگا۔ تو نبی فرماتا ہے کہ من ارادہ، توجہ ہے میری طرف، من ارادہ ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ وَإِلَى میکال فی رتبتہ وَإِلَى جبریل فی جلالتہ وَإِلَى آدم فی سلمہ وَإِلَى نوح فی خشیتہ وَإِلَى ابراہیم فی خلتہ وَإِلَى یعقوب فی حزنہ وَإِلَى یوسف فی جمالہ وَإِلَى موسیٰ فی مناجاتہ وَإِلَى عیسیٰ فی سنتہ وَإِلَى یونس فی ورعہ وَإِلَى محمد فی خلقہ۔ نبی فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اسرافیل کی سیرت حیبت دیکھنا چاہے، میکائیل کا رتبہ دیکھنا چاہے، جبرائیل کی جلالت دیکھنا چاہے، آدم کی سلام کی ایمان دیکھنا چاہے، نوح کا خدا سے ڈرنا دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، یعقوب کا حسن و ملال دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، موسیٰ کی مناجات الہی دیکھنا چاہے، عیسیٰ کی سنت دیکھنا چاہے، مصطفیٰ کا خلق دیکھنا چاہے۔ جب مولا یہاں پہ پہنچے، علی گھر سے نکلے، خرامہ جب نبی کے سامنے آئے کہتے کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک
جو 1.25 लाख नबियों की सीरत देखना चाहता है, हाय 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 हाय, और जिब्राइल से लेकर ज़मीन व आसमान के फरिश्तों की जो सीरत देखना चाहे, जब यहाँ पे पहुंचे तो सामने अली ने कहते फाल यंजुर इला वजह अली, अली की सूरत देखो। नारे हैदरी। है जी, क्या देखो अली की, यानी अली की सूरत वो सूरत है जिसमें इसराफील की हैबत अली की सूरत में, मिकाईल का रुतबा अली की सूरत में, जिब्राइल की जलालत अली की सूरत में, आदम की सलाम की ईमान अली की सूरत में, नूह का खुदा से डरना अली की सूरत में, इब्राहिम की खुल्लत अली की सूरत में, याकूब का उज़्र वलाल अली की सूरत में, यूसुफ का हुस्न जमाल अली की सूरत में, मुस्तफ़ा का खुल्क अली, यानी 1.25 लाख नबियों की सीरत जिस सूरत में है, उस सूरत की जीनत आलिया सैयदा है। तवज्जो है, ये है वो शहजादी। अब जनाब अब्बास का एक जुमला है, पढ़ूं क्या जी? पहले मिजान सुन लें। जितना बड़ा आलिम होगा इतना बड़ा बहादुर होगा। जितना बड़ा आलिम होगा इतना बड़ा बहादुर होगा, जितना बड़ा बहादुर होगा इतना बड़ा साबिर भी होगा। ये नाजो बलागा में मीज़ान है, ये मौला अली ने फरमाया है कि जितना बड़ा बहादुर होगा, आलिम होगा, इतना ही बहादुर होगा, और जितना बहादुर होगा इतना ही सारे बोलो बोलो गूंगे हैं सारे बन के बैठे, काफी जश्न में आए हुए हैं, साबिर होगा। या तो मौला अली ने कहा था, मेंबर से मेरी तरफ देखें, आप तो बोले जो 4 आदमी करीब बैठे हैं, या तो मौला ने कहा था ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूल ने इल्म ज़क्कन ज़क्कन दिया था। ज़क्कन वहां इस्तेमाल होता है जहां कटौती नहीं होती। इसमें शेर बनाए, कैसा खूबसूरत आपको जुमला दे रहा हूं। जिस तरह परिंदा वो दाना लाता है ना, या कीड़ा, ना टांग खींचता है ना आंख निकालता है, कुछ भी नहीं, सीधा बच्चे के ये ज़क्कन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कटौती दरमियान में नहीं है। और फिर जिसके मैदे में उसकी सलाहियत भी हजम करने की है, तो वहां ज़क्कन इस्तेमाल होता है। मेरी तरफ देखें, या तो मौला ने कहा कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूल ने ज़क्कन ज़क्कन इल्म दिया, जितना नबी के पास इल्म था बगैर कटौती के मेरे मुंह में दे दिया। है तो या मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, इन्ना अम्मी अल अब्बासा ज़ुक्कल इल्मो ज़क्कन ज़क्का, मेरे चचे अब्बास को 3 मासूमों ने बगैर कटौती के ज़क्कन ज़क्कन इल्म दिया। हाय हाय हाय, बात बुलंद करके नारे हैदरी। जी कितने मासूमों ने? 3 मासूमों ने। मौला अली शीशर क्यों बैठे हैं, मौला हसन, मौला हुसैन। अब इल्म की कोई कमी है? बोलो, 3 मासूम इल्म दे रहे हैं और बगैर कटौती के। इल्म की अभी तो मजीद तारुफ की जरूरत नहीं है। या तो अली ने कहा था सलूनी सलूनी कबल तफकिदूनी, हाज़ा सफ़तुल इल्म, हाज़ा लुअब रसूलिल्लाह, हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, लौ सुनियत लियल वसादतो फजलस्तु अलैहा, अलाफ्तातु अहल तौरात बे तौरातिहिम व अहल इंजील बे इंजीलिहिम व अहल ज़बूर बे ज़बूरिहिम व अहल कुरान बे कुरानिहिम, कि अगर मेरे लिए एक मंजिल बिछा दो मैं उस पर बैठ जाऊं। अगर तौरात वाले आए तो तौरात के मुताबिक फतवा दूं, अगर इंजील वाले आए तो इंजील के मुताबिक फतवा दूं, अगर ज़बूर वाले आए तो ज़बूर के मुताबिक फतवा दूं, अगर कुरान वाले आए तो कुरान के मुताबिक फतवा दूं। कि मेरा और कोई ये चारों किताबें बोल कर कहे जो अली कह रहा है हम में इसी तरह उतरा है। वो जितना भी इल्म था अली के पास, अब्बास को ज़क्कन ज़क्कन दे दिया।
توجہ ہے؟ کیا کیا؟ کوئی علم کی کمی ہے؟ بولو. اب جتنا بڑا عالم ہوگا اور بولو اتنا بڑا شاہ جی سرکار ام البنین کے اس عباس کے صدقے اگلے سال مولا ہماری بہن جو ہے نا اس کی گود میں دکھائے. توجہ ہے؟ ہاں یعنی عالم ابھی علم کا کوئی کمی ہے. اب بہادری سن لیں. بہادری آپ کے لیے میں رستہ بنا رہا ہوں. شعر بنائے اس پہ جنت میں ایک محل بنائے. وہ جنت میں محل نہیں بناتے جس میں توحید کی توہین ہو یا آل محمد کی تکثیر ہو. ہاں یہ چیز ہے. میں آپ کو تاریخ دے رہا ہوں. توجہ فرمانا. عمر ابن عبدود جو مولا علی کے مقابلے میں خندق میں آیا 1000 جوان کی طاقت رکھتا تھا. شاہ جی 1000 نوٹن ہاتھ میں لا رکھا ہے نہیں تو میں چھوڑنے لگا نہیں. توجہ ہے؟ اس واسطے تو بالکل ہی میرے خیال گھٹ کے بیٹھے. سلوات پڑھے محمد علی محمد. توجہ فرمایا. عمر ابن عبدود کتنے جوان کی لڑتا تھا؟ 1000 جوان سے. مرحب 1000 سے. توجہ ہے؟ علی سرکار مرحب سے لڑے تھے نا. بولو عمر ابن عبدود سے لڑے تھے نا. 1000 جوان کی وہ طاقت رکھتا تھا. اب میدان صفین میں شام کی طرف سے ایک پہلوان آ گیا جس کا نام ہے قریب. یہ نام ہے. اگر کوئی پوچھے حوالہ کا اس حاجت تقوی کتاب موجود ہے. میں حاضر ہوں. یہ صحیفۃ الابرار سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو قریب نامی ایک شخص آیا. بہت بڑا پہلوان تھا شام کا. آ کر اس نے ریچ پڑھا. اس کہا کہ میں وہ قریب ہوں. قریب جو 10,000 گھوڑ سوار سے لڑتا ہوں. کتنے؟ بولو یار آنکھیں بند کر کے بیٹھو. 10,000 اور 10 صفحے میں بنواتا ہوں 1000 کی. اگر ایک بھی کام ہو میں نہیں لڑتا. اگر ایک بھی کام ہو میں نہیں لڑتا. توجہ ہے؟ تو میرے مقابلے یہ 10,000 گھوڑ سوار آئے. وہ مولا علی کو للکار کر کہہ رہا ہے اگر علی کے پاس 10,000 گھوڑ سوار نہیں ہیں تو پھر خود آئے. بھائی پہلوان تھا نا. توجہ ہے بیٹھنے والے؟ بیٹھے ہوئے یا سوئے ہوئے ہیں یا خود آئے؟ وہ جانتا تھا کہ کوفیوں کے پاس 10,000 گھوڑ سوار ہی نہیں ہے. چاہتا وہ علی کو تھا لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کمانڈر نہیں تھا. کمانڈر کو للکارے گا نا. وہ تو امیر شام للکارے نا. وہ کون ہے للکارنے والا؟ توجہ ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ یا 10,000 گھوڑ سوار یا سارے بولو علی آئے. جب اس نے کہا مولا اپنے خیمے میں گئے. کسی کو بلایا. وہ کون تھا؟ ان العباس طویلا جمیلا وسیما. ہائے نہیں سن رہا. حیدری ہاں جی. کس کو بلایا؟ جو طویل تھا. شاہ جی لمبے تھے, خوبصورت, وسیم, بڑی خوبصورت. اور جب موٹے تازے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اگر رکاب سے پیر نکالتے تو لکیر بنتی آتی تھی. ایک بات یہ سن لیں. دوسرا میں کہہ رہا ہوں, میں لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا. اگر قرآن دیکھنا ہے تو جو ہے نا وہ قرآن سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لینا. جالوت کا واقعہ وہاں پہ موجود ہے کہ معصوم کا لباس معصوم پہن سکتا ہے, غیر معصوم نہیں پہن سکتا ہے. توجہ ہے؟ اب تو یہ تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. تو نبی صلی اللہ ہے تو علی بھی صلی اللہ ہے. اب تو شک کی گنجائش کوئی نہیں. توجہ ہے نا؟ تو مولا اپنے خیمے میں گئے. اپنی نالین عباس کو پہنائی. عباس کی نالین خود پہنی. اپنی سلوار عباس کو دی. عباس کی سلوار خود پہنی. اپنی عبا عباس کو دی. عباس کی خود پہنی. ذوالفقار جس کے 2 منہ تھے
وہ علی کے ہاتھوں کا بغیر چلتی نہیں تھی، کیونکہ پورا علی جانا تھا نا مقابلے میں، عباس نہیں جانا تھا، علی بلا کر جانا تھا نا۔ ذوالفقار تلوار بھی نیام میں دی، علی کی عباس کی تلوار اب خود لے لی، پورا لباس عباس کو پہنایا، اپنا امامہ عباس کے سر پہ، عباس کا امامہ اپنے سر پہ، دونوں باپ بیٹا تلواریں بھی بدل کر، وہ تلوار جو نسلوں پہ نظر رکھتی ہے، باہر نکلے تو چہرے پہ نقاب اٹھا کر، نقاب پہن کر نکلے تاکہ شک نہ پڑے یہ علی نہیں جا رہا بلکہ عباس جا رہا ہے۔ تو جب باہر نکلے، اس سے زیادہ میرے پاس تو جملہ کوئی نہیں ہے، جب دونوں باپ بیٹے باہر نکلے، عباس علی بن گیا، علی عباس بن گیا۔ نعرہ حیدری توجہ ہے، عباس علی بن گیا، اور علی قد بھی بدل گئے، قد بھی شاہ صاحب بدل گئے، کیونکہ اس اگر 1% بھی شک پڑ جاتا کہ یہ اب علی نہیں ہے، وہ کہتا میں نہیں لڑتا۔ علی کے چہرے پہ بھی نقاب اور جناب عباس کے چہرے پہ بھی نقاب، باہر نکلے تو عباس علی بن گئے، علی سارے بولو۔ جب سامنے گئے نا تو وہ بڑی غصے میں کھڑا تھا کہ چلو آج علی قابو آ گیا، آیا اسی لیے تھا نا۔ تو جوں ہی آیا سرکار عباس کو اس نے حملہ کیا، اور سرکار کے پاس جو تلوار تھی مولا نے دے بھیجی تھی، جس کے 2 منہ تھے، وہاں پہ ڈھال کی، یہاں پہ وہ لیتے تھے، ڈھال کی تو ہوتی نہیں تھی، تو سرکار نے دفاع میں وہ تلوار نکالی، سامنے وہ حملہ کر رہا ہے، ایک ہی وار کیا، جب کہا نا اللہ اکبر، رے ختم نہیں ہوئی، قریب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا سنتا ہے یار، ہائے 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 ہائے، قریب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب قریب کے 2 ٹکڑے ہوئے، مولا علی نے پیچھے سے نقاب الٹا، آواز دیتے ہیں عباس بیٹا واپس آ جاؤ، کسی بد نظر کی نظر نہ لگے۔ توجہ ہے، یہ ہے وہ عباس، معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ ہائے 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 ہائے، بڑی دور تک آواز جا رہی ہے، اگر عباس غیر معصوم ہے تو علی کا لباس کیسے پہن لیا؟ کوئی خدا کا خوف کرو۔ ایک اور جملہ پڑھتا ہوں اور دعا، کیونکہ کافی میں نے پڑھ لیا۔ توجہ ہے، ایک اور یہ عراق کی تاریخ سے جملہ پڑھوں شاہ صاحب، عراق کی تاریخ سے۔ ایک بی بی مستور آئی جناب عباس کے پاس، آ کر کہتی ہے کہ مولا میری شادی نہیں ہو سکی کسی سبب سے، تو میں مستور ہوں، میں کیسے زندگی گزاروں، اور میرے اہل و عیال بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آواز آئی اندر سے کہ تم قرآن کا استخارہ نکالا کرو۔ اس بی بی کو کہا، اندر سے کف سے آواز آئی کہ تو قرآن کا استخارہ اور 10 درہم سونے کے لیا کرو۔ بڑے پیسے نہیں ہیں کہ 10 سونے کے اگر ایک دن میں آ جائیں تھوڑے، بغیر درہم کے جو ہے نا 10 کے استخارہ نہیں کرنا۔ وہ کہتی جی میں تو قرآن کا استخارہ کر نہیں سکتی، میری طرف دیکھ، میں ایک پورا عباس کتاب کو ایک کوزے میں بند کر کے تیرے سامنے پیش کروں، ایک گلاس میں بند کر کروں۔ کہتی مولا میں تو نہیں جانتی۔ مولا کہتا تم کتاب تو ہاتھ میں رکھو نا، قرآن، آئے ہائے 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 ہائے، کتاب ہاتھوں میں رکھو، جو بھی آئے اسے 10 دینار لو۔ کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری جی چاہتا ہے تو ہاں کر دے، ہائے 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 ہائے، تیرا جی چاہتا ہے تو نہ کر دے، کتاب دیکھنے کی، قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے اگر ہاں کر دی تو وہاں نہ لکھی ہوئی تو ہاں ہو جائے گی، تو نے نہ کی وہاں ہاں کی تو وہاں نہ ہوئی تو نہ ہو جائے گی، تو نے نہ کی تو اگر وہاں ہوئی تو نہ ہو جائے گی، تیری آواز پہ تقدیر بدل جائے گی۔ جسے عباس اذن دے دے اس کا استخارے پہ جو ہے نا وہ تقدیر کا وہ جو ہے نا وہ بورڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری توجہ ہے، بس ایک جملہ، جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی محفل میں لوگ بیٹھے تھے، لوگ، تو جب بھی سرکار عباس کا نام آتا امام علی زین العابدین کھڑے ہو جاتے،
جب بھی نام آتا کھڑے ہو جاتے. جب کئی مرتبہ کھڑے ہوئے کہا یمنا رسول اللہ عباس کا نام لیتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے. کہا تم قیامت تک لیتے رہو میں کھڑا ہوتا رہوں گا. ہائے ہائے ہائے. میرے مولا فرمایا تجھے کیا پتا ہے عباس کا مقام کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ جب معاشر سج جائے گا 1.25 لاکھ انبیاء معاشر میں کھڑے ہوں گے, ان کی امتیں کھڑی ہوں گی, ایک نوری سواری ہوگی جس کے 70,000 صفیں ہوں گی ملائکہ کی, ہر صف میں 70,000 ملائکہ ہوں گے. اس سواری کے جو ہے نا وہ مہار کو پکڑ کر وہاں کہیں گے معاشر والوں رستہ دے دو, ایک سوار آ رہا ہے. نبی سے پوچھے گا کہ نبیوں کا سلطان نبی تو کھڑا ہے, ولیوں کا سلطان ولی کھڑا ہے, اولے العزم رسول کھڑے ہیں, اولے العزم نبی کھڑے ہیں, یہ کس کی سواری آ رہی ہے؟ تو آواز دیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ حسین کے سپہ سالار عباس کی سواری آ رہی ہے. توجہ ہے؟ تو حضور بس یہ وہ عباس ہے. موجود ہے حدیث میں موجود ہے کہ کربلا میں امام حسین نے کہا تھا کہ جب مجھے پوری دنیا چھوڑ گئی تھی, ہائے ہائے ہائے, اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے, جب میری پوری دنیا مخالف تھی اس وقت عباس نے مجھے پناہ دی. حسین کی پناہ گاہ کو عباس کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.